صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایک بڑا خوبصورت سا مذہب عطا فرمایا جس کا نام دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اب قیامت تک کے لیے اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دین اسلام پر چلے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ جو اس کے ہٹ کر زندگی گزاریں گے دنیا کے اندر بھی برباد ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ کسی زمانے کے اندر وہ مذہب صحیح ہو، مگر جب دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لیا ہے اب قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہو گیا، اب دین اسلام پر چلنے والے کامیاب ہوں گے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت جو دین اسلام کی شکل میں تھی اللہ نے اس کو پوری کر دی اور اللہ اب اسی پر راضی ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے کے اعتبار سے وہ چیز بڑی اچھی ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹی ہوئی ہوگی تو وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جو دین اسلام سے اعراض کر کے زندگی گزاریں گے قرآن کہتا ہے ایک تو ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ونحشره یوم القیامة اعمی، ان کو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ یوں کہیں گے لما حشرتنی اعمی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ دنیا کے اندر میں تو سب کچھ دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی قال کذالک، یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو توڑا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا، آج اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اندھا کیا اور تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے ہم سب کو ایک دین عطا فرمایا جس کی دن کے اندر بھی روشنی ہے، دن بھی روشن ہے رات بھی روشن، رات کو چلنے والا رات کو عمل کرنے والا بھی کامیاب اور دن کے اندر بھی عمل کرنے والا کامیاب ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ہم سب کو ایک بہترین مذہب عطا فرمایا اور ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پورا کے پورا دین پہ ہم چلے، ساری انسانیت دین پر چلے، اس کے لیے جس طرح اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کے اندر محنت کیا کرتے تھے کہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہر ایک کا تعلق اللہ سے بن جائے، اس طریقے سے اللہ نے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنائی ہے اور یہ لگائی ہے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور وہ محنت کیا کرتے تھے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ،
ہر قوم کے اندر نبی آتا تھا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم اللہ نے ایسی نہیں چھوڑی جس کے اندر نذیر اور جس کے اندر کسی نبی کو نہ بھیجا ہو. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ایک نبی جاتا نہیں تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا. اللہ نے ہزاروں کی تعداد کے اندر، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے، اور کوئی کہتے ہیں 1.5 لاکھ آئے، کوئی کہتے ہیں 1,24,000 آئے. ایک روایت سے معلوم چلتا ہے کہ 1,24,000 اللہ نے انبیاء کو بھیجا. دنوں رات انہوں نے محنت کی، تک محنت کی، تاکہ ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف چلا جائے اور ساری انسانیت دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے. ایک نبی کے واقعہ اللہ نے خود تفصیل سے قرآن میں بیان کیا. وہ نبی یوں کہتے ہیں: انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا. پورے تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس نبی کا واقعہ بیان کیا. اس لیے بیان کیا کہ امت محمدیہ کا بھی کام انبیاء والا ہے، وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ اسی رخ پر کام کرے گی. 2.5 گھنٹے ہمارے تبلیغ کے نہیں ہیں، 2.5 گھنٹے تبلیغ، باقی ہم آزاد. سال کا چلہ، اس کے بعد ہم آزاد نہیں. سال کے 12 مہینے ہیں، اور سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہم داعی ہیں، اور ہم نے نبیوں والا کام کرنا ہے. اللہ نے اس امت کو انبیاء علیہم السلام والی ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مردوں کی بھی ذمہ کام ہے، عورتوں کی بھی ذمہ کام ہے. چاند کا بدل ایک ستارہ نہیں ہوتا، چاند کا بدل تو مجموعے ستارہ بنیں گے. ایک نبی کا بدل ایک امتی نہیں ہے، ورنہ وہ امتی بھی نبی بن جائے. ساری امتی مل کر نبیوں والا کام کریں گے. ہم نبی نہیں، مگر نبی کی نیابت کے اندر کار نبوت اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ لگائی. انبیاء علیہم السلام نے بڑی محنت کی، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب تھے، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، کتنی زیادہ محنت کی. 23 سالہ نبوت کا دور ہے آپ کا. کتنا؟ 40 سال میں نبوت ملی، اور دنیا سے 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. تقریباً 23 سالہ زندگی ہے نبوت کی. کوئی بتا نہیں سکتا سیرت کا لکھنے والا کہ آپ نے کسی دن یا کسی رات کو اطمینان سے گزاری. دن کے اندر بھی میں فکر اور غم، اور رات کو بھی غم کے ساتھ زندگی گزاری. مکے کی زندگی تو ویسے ہی مشقت کی تھی. مدینہ منورہ تشریف لیا ہے، کبھی بدر کا مارکہ ہو رہا ہے، کبھی احد کا مارکہ ہے، کبھی خندق ہے، کبھی کیا ہے. 25 دفعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینے کو چھوڑ کر. کبھی بدر کے مارکے میں جاتے ہیں، کبھی احد کا مارکہ ہے. کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، اور آپ کے کھود کی کڑی آپ کے اندر گھس گئی. آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا. یہ کس کا اور ہے؟ جو دنیا کا سب سے زیادہ چہیتا تھا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا تھا. اگر زمین آسمان بنائی گئی میرے نبی کے لیے بنائی گئی. نبی کا دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بنتی. ایسی مشقت کے اندر کبھی طائف کا سفر کر رہے. طائف کے سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تشریف لے گئے. کیسی مشقت کے ساتھ گئے، اور وہاں پر جا کر بھی کیا کیا حالات سامنے آئے. ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب، کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا
کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تشریف لے گئے تھے، میں بھی انہی راستوں میں چل کر طائف جاؤں۔ کہنے لگے میں نے ارادہ تو کر لیا، مگر پہنچتے پہنچتے میری ہمت نے جواب دے دیا۔ پھر واپسی میں میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس راستے سے واپس آؤں، بلکہ اس کے بعد تو میں سواری سے واپس آیا۔ میرا نبی کیسی مشقت کے ساتھ یہ سفر ہوا ہے، کس کے لیے ہوا؟ امت کے خاطر ہوا، امت کے خاطر ہوا، میرے اور آپ کے خاطر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر حدیث میں آتا ہے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا بھی گیا۔ کس کے لیے؟ دین کے خاطر تو دن و رات محنت کی، انتھک محنت جس کو کہا جاتا ہے، انتھک محنت کی۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے جو دین کو سمجھنے والے اور نبی کی اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے بھی نبی کی اتباع کو نہ چھوڑا، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر نبی نے ان کی مشق کروائی، اور تقریباً 150 مرتبہ صحابہ بھی باہر نکلے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد صحابہ نے یہ مہم چلائی، اور چند ہی سالوں کے اندر دنیا کے اکثر ممالک کے اندر صحابہ پہنچے۔ بھائیوں، اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کو نہیں مانتا، کیا اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوگی؟ نماز تو فرض ہے، بھلے سے وہ پڑھے یا نہ پڑھے، نماز تو فرض ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ دعوت کا کام ہم سب کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، وہ ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ نے ہم سب کو یہ دعوت کا کام دیا ہے تاکہ ہم بھی پورے دین پر چلیں اور ساری انسانیت کو پورے دین کی طرف کھینچ کے لائیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نوازیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو مرد یا عورت دین پر چلے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا بھی بھلی بنائیں گے، اور قبر کی زندگی بھی اچھی بنائیں گے، اور ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی جنت اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر دین کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کا سرمایہ بھی وہ جمع کر لے اور ساری دنیا کی بادشاہت بھی جمع کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ کر بھی لیتا ہے مگر اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل ہوگا، دنیا کے اندر بھی پریشانی کا مرکز بنے گا، اور قبر کے اندر بھی اس کے اوپر پریشانی آئے گی، اور ہمیشہ کی زندگی کے ہمیشہ کی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پر وہ پریشانی آئے گی۔ بڑے حضرات فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنی پریشانی ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قیامت تک لوگوں کی پریشانیوں کو اگر جمع کر لیا جائے، ایک وہ آدمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کے اوپر یہ پریشانی زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جو حضرت آدم سے اور قیامت تک کے لوگوں کے اوپر پریشانی ہے۔ یہ پریشانی جمع بھی کر لی جائے مگر اس ایک آدمی کے اوپر اس سے زیادہ پریشانی ہوگی۔ دنیا کی پریشانیوں کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ دعا کرو میں بہت پریشان ہوں۔ انجام کیا ہے دنیا کی پریشانی کا؟ موت ہے، مگر وہاں پہ موت بھی نہیں۔ دنیا کی پریشانی کی اگر میں مثال دوں کہ دنیا کی ساری پریشانی جمع کی جائے
تو یہ ذرہ ہے، اور قیامت کے دن کی جو پریشانی ایک آدمی پر ہوگی وہ منزل پہاڑ کی ہوگی، اور دنیا کی ساری پریشانی اگر جمع ہو گئی یہ منزل قطرہ کی ہوگی، اور آخرت کے اندر ایک آدمی پر جو پریشانی ہوگی منزل سمندر کی ہوگی۔ دنیا کا قطرہ اور دنیا کا ذرہ برداشت نہیں ہوتا، قیامت کے دن کا سمندر اور قیامت کے دن کا پہاڑ کی برابر پریشانی وہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کیا دنیا کی زندگی کھیل کود ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بڑی عجیب آیت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم نے گمان کر لیا دنیا کی زندگی تمہارے لیے فالتو ہے؟ کیا ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گی؟ ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی تم نے گزاری ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اگر اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی دنیا کی گزاری ہے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی کی نشانی دنیا کے اندر اللہ کا خوف کا ہونا ہے۔ دو خوف اللہ جمع نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر اگر یہ خوف زدہ ہے آخرت کے اندر امن میں ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر امن کی زندگی گزار رہا ہے اور بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے شہوت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آدمی آخرت کے اندر بڑے خوف کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک خدا پرست بادشاہ تھے، 3 بر اعظم کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اوپر ایسا غلبہ حال ہوا، سارے علماء کو جمع کیا اور کہا بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ جب آدمی پہ غلبہ حال ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کیا یہ فیصلہ کسی انسان کے کرنے کا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ کسی کے بارے میں حتمی طور سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کے بارے میں حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اللہ کا نظام ملتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بتاؤ میں جنتی ہوں جہنمی ہوں؟ سارے خاموش۔ کچھ دیر گزری، پیچھے سے ایک معصوم سی آواز اٹھی۔ معصوم سی آواز میں ایک سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ اے خلیفہ یہ بتائیے کہ اللہ کبھی آپ کو ایسا موقع ملا کہ گناہ کرنے کے مواقع تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ ہارون رشید نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے، 10-11 سال کا بچہ تھا۔ ہارون رشید نے سر جھکایا اور کہا کہ ایسا تو کئی دفعہ ہوا۔ اس معمولی سے بچے نے یہ کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ سارے علماء نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ وہ لڑکا بچہ جو وہ ڈر گیا، کہنے لگے کہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ہر حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو یہ اس کے اندر جنتی ہونے کی نشانی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ ہم خود بھی پورے دین پر چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر، مکمل دین کے اندر داخل ہوں گے۔ نبی کے جتنے احکامات، نبی کی جتنی سنتیں ہیں، کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات پر عمل کریں گے، کسی حکم کو نہیں توڑیں گے۔ کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ ایک آدمی کو مثال کے طور سے جنزیر سے باندھ دیا گیا، 15 جنزیروں سے باندھا گیا،
ایک زنجیر کھول دی گئی وہ آزاد نہیں ہوا، 2 کھول دی گئی آزاد نہیں ہوا، 3 کھول دی گئی آزاد نہیں ہوا، 13 کھل گئی آزاد نہیں ہوا، 14 کھل گئی وہ بھاگ نہیں سکتا جب تک کہ پوری زنجیریں اس کے اوپر سے نہ کھول دی جائے۔ پوری کامیابی ساری زنجیروں کے کھلنے کے بعد ہوگی، ساری کامیابی مکمل دین پر چلنے سے ہوگی۔ تو ایک تو ہم یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم نے اللہ کے کوئی حکم کو اور نبی کی کسی سنت کو نہیں چھوڑنا، کہیں انشاءاللہ۔ اب دوسری محنت یہ ہے کہ ساری انسانیت کے اوپر ہم نے محنت کرنی، کوئی انسانیت کوئی جہنم میں نہ جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ جل شانہ نے بڑی شفقت اور بڑی محبت سے لوگوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر جتنی شفقت اور محبت اللہ نے جمع کر دی، دنیا کے سارے مفسرین جمع ہو جائیں، اس کے اندر سے شفقت اور محبت کو بیان کرنا شروع کریں، لکھتے چلے جائیں گے، مگر اللہ کی شفقت اور محبت ختم نہیں ہوتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دینے سے؟ میں نے کیا تم کو عذاب دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، کیا میں نے تم کو عذاب دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ کیا تمہیں عذاب دینے سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، بس جو میں نے احکامات دیے ہیں اس پر چل جاؤ۔ تمہیں بھی، تمہارے ابا جان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت آدم کو، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تمہیں تو میں نے کہا کہ تم اعمال کر لو، جنت الفردوس کے اندر تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تمہاری چھت اللہ کا عرش ہوگی۔ اللہ کا عرش تمہاری چھت بن جائے گی، اور اللہ وہ نوازیں گے جو دنیا کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آخری بات جو نبی نے جنت کے حالات بیان کر کے جو آخر میں کہا وہ یہ کہا کہ دنیا کی عقل چھوٹی سی، دنیا کا فہم چھوٹا سا، دنیا انسان کی سماعت بہت چھوٹی سی، جنت کے بارے میں بتا دیا جائے تو یہ زندہ بھی نہیں رہ سکے گا۔ جنت کے بارے میں بتا دیا جائے اس کا مارے خوشی کا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایسی جنت کی طرف اللہ نے سب کو بلایا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ نے دعوت دی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام جنت کو کہتے ہیں۔ دار السلام کس کو؟ جنت کو۔ واللہ یدعو، اللہ تم کو دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ تھوڑے سے اعمال کر لو، اللہ تمہیں جنت پہ پہنچائیں گے، تمہارے لیے زیادہ مشقتیں نہیں ہیں۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، پڑھ تو لو۔ کتنا آسان مذہب ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے دین کو بہت آسان بنایا ہے، خاص کر کے دین اسلام تو بہت آسان ہے۔ الدین یسرون، دین بہت آسان ہے، کوئی اس میں تنگی نہیں، کوئی اس میں پریشانی نہیں۔ جو بھی عمل کر، دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم منہ کے بجائے کسی اور چیز سے کھاؤ۔ ساری انسانیت منہ سے کھاتی ہے، تم بھی منہ سے کھاؤ۔ پاؤں سے چلتے ہیں تو پاؤں سے چلو، ہاتھ سے چلنے کو شریعت نہیں کہہ رہی۔ بس چلو اس طرح، کھاؤ اس طرح، پہنو اس طرح، جس طرح سے تمہارے نبی نے تم کو عملی زندگی بتائی، اس طرح کر لو گے دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا۔ یہ نہیں ہے شیطان بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تو اعمال کرے گا جنت تو ملے گی، دنیا میں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ خدا کے قسم دنیا میں بھی حیات طیبہ اللہ عطا فرمائیں گے، سکون والی اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔
ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے تم دین پر چلو گے اللہ تم کو بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ انبیاء کی طرح اللہ تمہیں روزی دیں گے اور اللہ تم کو سکون دیں گے جیسے کہ انبیاء کو دیا کرتے تھے۔ دنیا کے بادشاہ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں مگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ذلیل نہیں ہوتے، راحت کے ساتھ دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اطمینان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں عزت کے ساتھ، اور ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کے دربار میں بڑے خوشرو ہو کے سامنے پیش ہو۔ تو دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ ساری انسانیت کے اوپر محنت کرنی، کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ معلوم نہیں بات والے لوگ آگے جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے پہنچانے والا ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور جس کو بات پہنچائی گئی وہ کہاں سے آگے بڑھ جائے۔ ایک دو مثالیں نہیں، سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے بھی۔ بعد میں تبلیغ میں لگنے والے اور دین پہ چلنے والے آگے پیچھے والوں سے بھی آگے نکل جاتے۔ ہر ایک کی عزت کرنی اور ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور ہر ایک کو ہم نے اپنی نگرانی میں آگے بڑھائیں، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، روزانہ ہم محاسبہ کریں، رات کو روزانہ ہم محاسبہ کریں کہ آج کے دن میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے کتنے لوگوں نے چلے کے ارادے کیے، کتنے لوگ چلے پہ گئے اور کتنے لوگوں نے سروزہ لگانے کا ارادہ کیا اور کتنے لوگوں نے اپنی غلط زندگی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور کتنے لوگوں نے دین پر چلنے کا ارادہ کیا۔ روزانہ تھوڑا سا محاسبہ تو ہم کریں، اندھا دھند زندگی نہ گزاریں۔ محاسبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوسرے دن اور آگے بڑھیں گے، تیسرے دن اور آگے بڑھیں گے۔ روزانہ رات کو ہم سوچیں۔ تو دوسری ذمہ داری ہم سب پر کیا ہے؟ ساری انسانیت کو دین پر کھینچ کے لائیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ یہ صرف اس صحابی کا قول نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی بات یہی ہو۔ یہ نبی نہیں ہے، صحابی ہیں، امتی ہیں، تو ہمارا بھی جملہ یہی ہو کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ ذوالجلال کی غلامی کے اندر لوگوں کو ڈالیں اور لوگوں پر محنت کریں کہ وہ اللہ کی غلامی اور اللہ کی اطاعت پہ آ جائیں اور دنیا کی چکروں سے نکل کر آخرت کی وسعت والی زندگی کے اندر ان کو یقین بنے کہ وہاں کی زندگی اصل ہے، وہاں کے لیے محنت کرنی۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ نے یہ جملے کہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے، وہی امت یہ ہے، ہم الگ نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمارا بھی قرآن وہی ہے، کوئی الگ نہیں ہو گیا، ہم سب کے ذمے بھی وہی کام ہے۔ اس کام میں جو آگے بڑھے گا اللہ کی مددوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ اِنَّا لَنَرْسُلُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ انبیاء والی مددیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یوم الاشہاد قیامت کو کہتے ہیں۔ ساری انسانیت جس دن جمع ہوگی اس کو یوم الاشہاد کہا جاتا ہے۔ یوم الاشہاد کے دن بھی اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی مدد نصیب فرمائیں گے۔ جو دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے آگے بڑھتا رہے گا تو اللہ اس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کم درجے کے اوپر اللہ اس کا بھی حشر فرمائیں گے۔ کار نبوت میں تو شریک، مگر دعوت وہ نبی تھے، یہ امت نبی نہیں ہے، مگر کام تو ایک ہی ہے۔ انی لکم ناصح امین، جیسے انبیاء کہا کرتے تھے ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں،
اس طرح ہم بھی لوگوں سے کہیں گے کہ ہم رات کے 11 بجے تمہارے پاس آئے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، انی لکم ناصح امین، ہم تو تمہارے ہمدردی، تمہارے خیر خواہی کے اندر تمہارے پاس آئے ہیں۔ دیکھو دین کو مان لو، دین پر چلو گے، دنیا بھی اللہ بھلی بنائیں گے اور آخرت بھی اللہ اچھی بنا دیں گے۔ انی لکم ناصح، نبی نے یہ جملہ کہا جس کو قرآن نے نقل کیا، انی لکم ناصح امین، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ لوگ اس کے مقابلے کے اندر ان کو تنگ کیا کرتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے اور دوسری طرح سے ان کو تکلیفیں دیتے تھے، مگر ان سب کا وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ انی لکم ناصح امین۔ اور اس کے اوپر کیا کہتے تھے؟ لا اسالکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہمارا بدلہ تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہو یا ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی دین پر آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی اللہ بھلی بنائیں گے اور اللہ آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ لوگوں کی منتیں، لوگوں کی خوشامدیں، لوگوں کی منتیں کر کر اللہ کے حکم پہ کھڑا کرنا۔ نبی کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کے حالات کو دیکھیں، کیسے انہوں نے محنت کی۔ ایک بزرگ تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، عمومی طور سے بیان کے آخر میں فرماتے تھے، دعوت کے کام کے لیے، انبیاء کے کام کے لیے اپنے آپ کو جھونک دو، پھر دیکھو اللہ کیسے دنیا بنائیں گے، پھر دیکھو اللہ کیسی تمہاری آخرت بنائیں گے۔ 2.5 گھنٹے اور سال کا چلہ، یہ انبیاء کی ترتیب نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ قدم اٹھانے کے لیے یہ قدم اٹھا لو، کیا زندگی بھر اسی پر ہم رہیں گے؟ ایک بچے کو آپ نے بٹھایا مدرسے میں، قاری صاحب نے وہاں پر اس کو نورانی قاعدہ شروع کیا، کیا زندگی بھر نورانی قاعدے ہی پڑھتا رہے گا؟ وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ نورانی قاعدہ کیوں پڑھوایا گیا؟ تاکہ قرآن پڑھنے کی استعداد آ جائے، تاکہ قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا کہ 2.5 گھنٹے دے دو، سال کا چلہ دے دو، ہم کہتے ہیں بس یہی کافی۔ دین پوری دنیا کے اندر عام اس وقت ہوگا، یاد رکھیے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب بار بار فرماتے تھے، جس طرح صحابہ نے سارا مال، ساری جان، سارا وقت دیا، اس طریقے سے جب یہ امت سارا وقت دے گی اور سارا مال خرچ کرے گی تو اس کے بعد اللہ دین کو پھیلائیں گے۔ نیت تو ہم کریں کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے، وہی نورانی قاعدے میں ہم اٹک گئے تو کیا خیال ہے؟ کیا نہیں، کم از کم 8 گھنٹے کی تو نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کون 8 گھنٹے دیں گے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر؟ اگر 8 گھنٹہ نہیں دے سکتے تھوڑا بہت کم کر لیں، مگر نیت تو 8 گھنٹے کی کریں۔ دیکھو بھائیوں، بڑے مزے آئیں گے، کر کے تو دیکھیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے فارغ کیا وہ ذلیل نہیں ہوئے، بڑی عزت اللہ نے دنیا کے اندر بھی دی، آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو بڑا نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اور سال کے 4 مہینے ہم نے دینے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں یہ پیغام لے کے جانا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پیغام لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا، ایک بزرگ فرماتے تھے مولانا یوسف کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تم سو گے اور صبح اٹھو گے، پتہ چلے گا فلاں ملک اسلام میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ بہت جلدی یہ منظر پیش ہو، بہت جلدی یہ کام ہونے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم ہمت سے تو کام لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کی عجیب آیت، عجیب آیت، قرآن کی تو ساری آیتیں عجیب ہیں۔ جب مسلمانوں پہ حالات آ جائیں، چاروں طرف سے تنگی تنگی ہو گئی، فتحنا علیہم ابواب، باطل والوں کے لیے دروازے کھل گئے اور حق والوں کے لیے دروازے بند ہو گئے، مگر حق والے دعوت کے کام میں جمے ہوئے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے،
تیر آتا ہے سینے پہ کھاتے ہیں، تیر آتا ہے کمر پہ نہیں کھاتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ بھی حق والوں کے بر حالات آتے ہیں، کبھی مال کی تنگی، کبھی اولاد کی بیماری، کبھی اپنی یہ حالات یہ آگے کی طرف جاتے ہیں۔ اذا اصابتم مصیبہ، کسی قسم کے بھی حالات آتے ہیں، یہ کہتے ہیں انا للہ، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے اللہ یہ حالات کے اوپر میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھوں گا، اگر میری جان بھی قربان ہے دین کے خاطر، میں دین کے خاطر جان کو بھی قربان کر دوں گا، پیچھے کی طرف نہیں دیکھوں گا، تیر کھاؤں گا سینے پر، تیر کمر پہ نہیں کھاؤں گا۔ اولئک علیہم صلوات، اللہ خوش ہو کر کہتے ہیں 1450 سال پہلے اللہ نے یہ اعلان کر دیا، ایسے لوگوں کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دی جائے، اولئک علیہم صلوات، ان کے اوپر بہت سی رحمتیں ہم نازل کریں۔ اے اللہ ساری دنیا والوں کے لیے آپ کی ایک رحمت کافی ہے، بہت سی رحمتیں آپ نازل کریں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے زمانے سے لے کر قیامت تک آخری آدمی کے لیے ایک اللہ کی رحمت کافی نہیں ہے؟ بولو کافی؟ جمع کا صیغہ اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات، تسلی کے لیے۔ بدر کے اندر اللہ تسلی دے رہے ہیں بثلاثۃ آلاف، کبھی کہہ رہے بخمسۃ آلاف، 3000 فرشتے، چلو اور خوش کر دیا اللہ نے کہ 5000 فرشتے، ایک فرشتہ کافی تھا، اتنے زیادہ فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائیوں میں عرض کروں گا کہ آگے بڑھتے چلیں، آگے بڑھنے کا وقت ہے، پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں۔ پیچھے تھوڑے سے حالات ہمارے اوپر آئے، ہم نے پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم تو آگے بڑھیں، قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 9-10 مہینے کا، ماں باپ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے اس کی ماں جلدی سے اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی، بچہ گر نہ جائے۔ ماں باپ کو اللہ کی قسم اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی کہ اللہ کو ہم سے اور آپ سے محبت ہے۔ کیا دین کے کام کرنے والوں کو اللہ ضائع کر دیں گے؟ ہم برباد ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دنیا کے اندر بھی روشن کریں گے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر لوگ نے بیان بھی سنا ہوگا مولانا عمر صاحب۔ جب 4 مہینے کا ارادہ کیا انہوں نے، 4 مہینے کا ارادہ کیا، شروع میں عالم نہیں تھے، بعد میں عالم بنے۔ خاندان والے جمع بمبئی میں ہوتے تھے، پالن پور بمبئی سے آگے تھوڑا سا، دہلی آنا تھا ان کو 4 مہینے کے لیے، جماعت گئی تھی وصول کر رہے، تو خاندان والے بھی جمع ہو گئے کہ یہ گیا تو گیا، تبلیغ والے تو چھوڑتے نہیں۔ جماعت والے کوشش کر رہے تھے، بڑی مشکل سے ایک آدمی کی وصولی ہوئی ہے، یہ رہ نہ جائے۔ جماعت والے اپنی طرف، وہ اپنی طرف، ٹرین چلنے میں 2 منٹ باقی رہ گئے۔ ایک آدمی نے مولانا کے کان میں کہا، مولانا آپ سمجھتے ہیں، آخری بات سن لیجیے، کہ آپ جائیں گے جماعت میں، دین سیکھیں گے، دین پھیلائیں گے، کیا اللہ ضائع کر دیں گے آپ؟ یاد رکھیے اللہ آپ کو چمکائیں گے، آپ کے خاندان کو چمکائیں گے، آپ کے ملک کو چمکائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں اتنا گھبرایا ہوا تھا، خاندان والے اپنی طرف کھینچ رہے، وہ اپنی، مجھے کچھ زیادہ تو سمجھ میں نہیں آیا، اتنا تو سمجھ میں آیا کہ چمکنے والا راستہ ہے، اب تو چمک رہا ہے۔ اللہ نے کیسا چمکایا؟ بھائیوں دین چمکا ہوا ہے، جو بھی دین کو اپنے سینے سے لگائے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو چمکا دیں گے۔ صحابہ بت پرستوں کی اولاد تھی، صحابہ نے بت پرستی صرف نہیں کی، ان کے باپ داداؤں نے کی، ان کے خاندان، ان کے نسلوں نے بت پرستی کی۔ مکے کے اندر مسلسل بت پرستی چلتی ہوئی جا رہی ہے، یہاں تک کہ
بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر بت پرستی ہوتی تھی. بیت اللہ کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے. مگر جب ان لوگوں نے دین کو اپنے سینے سے لگایا، آج بھی کیسے چمکے ہوئے. حضرت بلال، مفتی صاحب فرماتے تھے حضرت بلال کی شکل دیکھ کر بچے ڈر جائیں ایسی شکل تھی. موٹے ہونٹ تھے اور کالی شکلیں تھی. حبشہ والوں کی جو شکل ہوگی غالباً اس کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی زہرا الدین صاحب یوں فرماتے ہو، دیکھا تو کسی نے نہیں. جیسے کہ حبشہ والوں کی وہ بھی تو حبشہ کے تھے. مگر آج بھی ہمارے دل کے اندر بلال کی کتنی محبت ہے. کیسے صحابہ کی محبت کیا ہے ان کے اندر. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، مگر جب انہوں نے دین اسلام کو ٹھکرایا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. انبیاء کی اولاد تھی مگر جب دین کو نہ مانا ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. صحابہ بت پرستوں کی اولاد تھی مگر جب دین کو سینے سے لگایا اللہ نے قیامت تک چمکا دیا. بھائیوں، آج بھی ہمارے لیے موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. دن کے اندر بھی ہم محنت کریں، رات کو بھی محنت کریں، اپنے آپ کو جھونک دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے نوازیں گے. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. بھائیوں، بہت آسان، دین اسلام بہت آسان ہے، دعوت بہت آسان ہے. تھوڑی سی محنت دنیا کے اندر ہوئی، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی. اللہ نے دکھایا. نوح علیہ السلام محنت کر رہے ہیں 950 برس تک، 950 سال تک محنت ہو رہی ہے. چند لوگ مسلمان ہوئے. آخری روایت جو آتی ہے 80 اور 83 کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30، 6، وہ 7، بعض کہتے ہیں 20، 22، 50، 40، 42. آخری بالکل اس کے بعد کی روایت نہیں ملتی کہ 80 یا 82 لوگ صرف مسلمان ہوئے. اور یہاں پہ تبلیغ کے کام کو 90 سال ہوئے. پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ نے بھی کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو دین اسلام دے کر بھیجا ہے کہ دین اسلام سارے باطل ادیان کے اوپر غالب ہوگا، اور اللہ ایسا کر کے رہیں گے انشاءاللہ. بات تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. دوسروں کو نہ دیکھیں، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں. اللہ نے ہم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا. جتنا ہم ایک قدم اٹھا سکتے ہیں ایک قدم تو اٹھائیں. ہم دونوں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے، اور شریعت بھی ہم سے کہتی ہے دونوں پاؤں ایک ساتھ مت اٹھاؤ. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت آسان ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. پھر دیکھیں پوری دنیا کے اندر کیسا اللہ دین کی بہاروں کو دکھائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. جس طرح اللہ نے صحابہ کو چمکایا اللہ مجھے اور آپ کو بھی چمکائیں گے. ہم نے تو بیت اللہ کے اندر بت پرستی تو نہیں کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم نے تو کراچی میں بھی بت پرستی نہیں کی. بت پرستوں کو اللہ اتنا نواز سکتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو نہیں؟ یکسوئی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ ادھر ادھر نہ دیکھیں. یکسوئی کے ساتھ جو محنت کرتا ہے اس کی محنت باور ہوتی ہے. ادھر ادھر دیکھنے، ہو سکتا ہے اس سے بھی دین پھیل جائے، ہو سکتا ہے اس سے بھی دین پھیل جائے، ہو سکتا ہے اس سے بھی دین پھیلے. نہیں، ایک ہی راستہ ہے، تبلیغ کا راستہ، دعوت کا راستہ جو اللہ نے سارے انبیاء کو دیا، سارے صحابہ نے دیا. ایک ہی راستے سے اللہ نے سب کو نوازا. 1,24,000 انبیاء، کم و بیش انبیاء کامیاب ہو گئے. دعوت دیتے دیتے 1,24,000 صحابہ کامیاب ہو گئے دعوت کی برکت سے. کیا میں اور آپ کامیاب نہیں ہوں گے؟ بشرطے کہ یکسوئی کے ساتھ محنت کریں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. ہم سمجھ میں آئی؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ اٹک گیا، ادھر بھی ادھر بھی نہیں. یکسوئی کے ساتھ محنت کریں. نبی نے ایک ہی محنت کی. باطل کے کتنے فتنے تھے، یہودیوں کا فتنہ الگ، فلاں فتنہ الگ، فلاں فتنہ الگ، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعوت کے میدان میں چلایا صحابہ کو. چند سالوں کے بعد سارے مسائل ختم ہو گئے.
بات سمجھ میں آئی؟ یکسوئی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ایک آپ نے شربت بنانا ہے، ایک گلاس کے اندر آپ نے چینی ملائی 1 چمچہ، پھر دیکھا میٹھا نہیں ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور چیز ملائیں گے؟ چینی ملائیں گے. پھر میٹھا نہیں ہوا، ایک اور چمچہ ملا دیں گے، یا چینی کے علاوہ کوئی اور چیز ملائیں گے میٹھا کرنے کے لیے؟ بھائی ایک ہی کام ہے. اللہ سے خود مانگے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. جو جم جائیں گے، حالات آئیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. دنیا کے اندر بھی فرشتوں کا نزول ہوگا، اور موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ یوں کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی، پہلے تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے، اب تم ہمیں دیکھ سکتے ہو، چلو اللہ کے دسترخوان پہ، نزول من غفور رحیم، اللہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، چلو جلدی سے اللہ کے دسترخوان پہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، بس میں بات ختم کروں. فرماتے تھے قیامت کا منظر ہوگا، جنتی جنت میں، فریقم فی الجنت، ایک فریق جنت میں اور دوسرے جہنم میں فیصلہ ہو گیا. دنیا کے اندر کوئی بڑا سرٹیفکیٹ لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی دعوتیں بھی ہوتی ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے جنتیوں کی دعوت کریں گے. آدم علیہ السلام دعوت کر رہے ہیں، ہمیں حضرت آدم والی جنت نہیں ملے گی، مگر انشاءاللہ ان کے جنت میں جا کے کھانا تو ملے گا. بعد میں پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کریں گے، سارے انبیاء دعوت کریں گے. آخر میں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، اور بعض ایسے مہمان ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، محبت میں ایک دوسرے کو لقمہ کھلاتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ بعضوں کو مولانا الیاس صاحب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلائیں، اور حضرت اس کے بعد اپنی طرف سے ایک جملہ ملاتے تھے، مجھے اپنے نبی سے پوری امید ہے اس زمانے کے اندر جب کہ چاروں طرف سے دین بگاڑا جا رہا ہو، گلی گلی کے اندر دین کا جنازہ اور گھر گھر کے اندر دین کے جنازے نکل رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جو یہ کہے گا میں دین پہ چلوں گا اور ساری انسانیت کو دین پہ لاؤں گا، مارے مارے پھرے گا، لوگوں کی منتیں خوش آمدیں کرے گا، اقلیم باقلیم جائے گا اور منتیں کرے گا، مجھے تو اپنے نبی سے پوری امید ہے. ایسے زمانے میں محنت کرنے والوں کو نبی ہمارا نبی اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا محنت کرنے پڑے گی، قدم تو اٹھائے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب. ایک نبی نے کہا مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب. قدم تو اٹھاؤ. انبیاء تو قدم اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، میرے اور آپ کے لیے کہ قدم اٹھاؤ. اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کیسے تمہارے قدم پہ آتی کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک درخواست پورے مجمع سے میں کروں گا، جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے کوئی ایک بھی نہیں اٹھیں گے، کہیں انشاءاللہ. کون کون نہیں اٹھے گا بھائی؟ بس 5-10 منٹ کی تشکیل ہو جائے گی، اور میں نے کہا کم از کم یہ تشکیل کرنے والے کریں یا نہ کریں، ایک بات دوبارہ میں یہ کہوں گا، اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کریں. 8 گھنٹے اپنی مسجد میں دیں گی انشاءاللہ. کون کون دے گا بھائی؟ اور 4 مہینے سالانہ دیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی محنت، لوگوں نے بڑی محنت کر لی. قرآن میں آتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اگرچہ صحابہ کے لیے ہے، مگر اس زمانے کے اندر بھی لوگوں نے کمی تو نہیں چھوڑی. کچھ لوگوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی دین کے خاطر، اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں. آپ جیسے لوگ انتظار میں ہیں کہ دین کا موقع آئے گا، ہم بھی قدم بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آگے سے آگے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ذرا جم کے بیٹھے رہیں، اور جو تشکیل ہوگی
पूरी तश्कील के बाद फिर नमाज की तैयारी करें। इरशाद फरमाए, अल्लाह पाक बहुत जज़ाए खैर दे। नक़द चिल्ले 3 चिल्ले के लिए मस्जिद वार जमातें लिखाएं। पहले नक़द औकात वाले अल्लाह के फजल करम से जो तैयारियों के साथ आए हैं या अभी बात सुनी और अब ये जज्बा बना के इंशाअल्लाह हम सुबह से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे चिल्ले 3 चिल्ले के औकात लेकर। ऐसे अहबाब अपनी अपनी अफराद की सूरत में है या जमातें हैं मुकम्मल। इरशाद फरमाए। जी क्या नाम है भाई का? भाई इम्तियाज साहब क्या इरादा है? साल बैरून का अल्लाह कबूल फरमाए। मुमालिक के लिए भी इरशाद फरमाए साल 7 महीने अंदरून साल के लिए, लेकिन नक़द चिल्ले 3 चिल्ले वाले पहले इरशाद फरमाए। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। जी भाई गुलाब खान साहब अंगूरा गोट से हर साल 4 महीने के लिए और इरशाद फरमाए। और इरशाद फरमाए। क्या नाम है भाई का? भाई अब्दुल समद साहब क्या इरादा? खड़े होने वालों से बहुत ही साल क्या इरादा है? जी तशरीफ रखें भाई। साल बैरून की जमात कौन सी मस्जिद से? मस्जिद का नाम तो बताए ना। अच्छा जी इरशाद फरमाए। जी 4 महीने नकद इंशाअल्लाह। क्या नाम है भाई का? भाई अहमद साहब 4 महीने नकद। जी ऐसे इरशाद फरमाए नकद औकात के लिए। जी 4 महीने। क्या नाम है भाई का? भाई शरीफ साहब 4 महीने के लिए नकद। जी कौन सी मस्जिद से? गिजरी से चिल्ले की नकद जमात। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ ऐसे लिखा है नकद जमात मस्जिद वार। जी क्या नाम है? भाई नोमान साहब नकद इंशाअल्लाह। सुबह से तैयार हैं? हाँ ऐसे अल्लाह कबूल फरमाए। जी 4 महीने के लिए नकद। क्या नाम है? भाई हुसैन साहब। जी माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। जी और इरशाद फरमाए। लिखने वाले मेरे दोस्तों मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के फजल से तश्कील वाले साथी मौजूद हैं, जो जहाँ लिखने वाले हैं उनके करीब जाके अपने इरादे लिखा दें। जी इरशाद फरमाए। मुमालिक के भी इरादे करें साल 7 महीने के लिए भी, अंदरून मुल्क साल की भी जमातें बनानी है। इसी तरह हर साल 3 चिल्ले के लिए जैसे इरशाद फरमाया अभी कि भाई कम से कम हर साल 3 चिल्ले हमारे अल्लाह के रास्ते में लगते हैं, लग जावे। अल्लाह पाक उसकी तौफीक दे, हम इसकी तरतीब बना लें, उसके लिए भी इरशाद फरमाए। जी साल बैरून के लिए माशाअल्लाह। जी क्या नाम भाई का? हर साल 4 महीने। जी होमलैंड अपार्टमेंट गुलशन इकबाल से पूरी जमात है इंशाअल्लाह। नकद जमात है चिल्ले 3 चिल्ले की माशाअल्लाह। जी 1 साल बैरून। क्या नाम है? अब्दुल कदीर साहब। जी मस्जिद कुबा कहाँ से, कौन से ब्लॉक से? सौराब कोट मस्जिद कुबा से साल की जमात। जी साल की जमात माशाअल्लाह। अमीर माविया मस्जिद गुलजार हिजरी से। जी नकद चिल्ले के लिए कितने साथी हैं? 3 साथी माशाअल्लाह। बस मेहनत करके रात भर में जमात तैयार करें इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी जोर से अंदरून साल गुलशन मस्जिद से। और इरशाद फरमाए। और इरशाद फरमाए। अल्लाह पाक बहुत जज़ाए खैर दे। और जैसे ये भी इरशाद फरमाया ना कि भाई आखिर वक्त तक थोड़ी देर की ये तश्कील की तरतीब होती है, उसमें हम जमे रहे माशाअल्लाह। जी और इरशाद फरमाए। जी क्या नाम है भाई का? नदीम भाई हर साल 4 महीने के लिए नकद शुरू कर देंगे 4 महीने अभी से। हाँ माशाअल्लाह। जी और इरशाद फरमाए और हिम्मत करें माशाअल्लाह। क्या इरादा है? कौन सी मस्जिद? व्यापार से साल की जमात फरमा रहे। जी शायद फरमाए। मस्जिद वार जमाते मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे हज़रात फरमाते हैं कि ये सबसे ज्यादा पसंदीदा है। हर मस्जिद वाले अपनी जमातें। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.